آخری آیات میں بیان فرمایا، یہ غزوہ تبوک کے حالات کو اللہ نے بیان فرمایا۔ غزوہ تبوک کے حالات کو ہم سب بارہا سنتے ہیں کہ اللہ کی طرف سے حکم ہوا، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینے میں اعلان فرمایا کہ اللہ کے راستے میں نکلنا ہے۔ سخت گرمی کا موسم ہے، حالات ناساز ہیں، تندرستی اور غربت کے حالات ہیں، اور عین فصل کاٹنے کا موقع ہے۔ ہمارے یہاں تو بہت سارے سیزن ہوتے ہیں، لیکن مدینے میں ایک ہی سیزن وہ کھجور کا سیزن ہوتا ہے۔ کھجور ہی کی فصل پر مدینے والوں کے سال بھر کا گزارا ہوتا ہے۔ تو عین فصل کاٹنے کا موقع ہے، شدت کی گرمی ہے، نہ سواریاں ہیں، نہ اسلحہ ہے، نہ توشہ ہے۔ ایسے حالات میں اللہ کی طرف سے حکم ہوا، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان فرمایا اللہ کے راستے میں نکلنا ہے اور ہر ایک کو نکلنا ہے۔ تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اعلان پر صحابہ اکرام تیار ہوئے۔ بعض منافقین رکے رہے بہانہ اور ہیلا کر کے، اور بعض مسلمان وہ تیاری کرنے کے فکر میں اور یہ سوچتے ہوئے کہ ان کے پاس کچھ مال تھا، آج نہیں تو کل تیاری کر لیں گے، حضور کے ساتھ نکل جائیں گے، یا حضور آگے نکل جائیں گے تو بھی ہم پیچھے سے جا کر حضور کے ساتھ شامل ہو جائیں گے۔ یہ سوچ کر کچھ مومنین، جس میں 3 بڑے بڑے صحابہ ہیں، جس میں سے ایک حضرت کعب رضی اللہ عنہ، یہ پیچھے رہ گئے، غزوہ تبوک میں شریک نہیں ہو سکے۔ تو اللہ نے ان کے حالات کو سورہ توبہ کی ان آیتوں میں بیان فرمایا، جن کو آج پڑھا گیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ بعض منافقین پیچھے رہ گئے اور انہوں نے بہانہ کیا، حضور نے وہ بہانہ سنا اور کوئی سزا انہیں نہیں دی، کوئی پکڑ ان کے اوپر نہیں ہوئی۔ اور آگے اللہ فرماتے ہیں کہ بعض مومنین کسی عذر سے رکے رہے، لیکن حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آ کر سچائی بیان کی اور آ کر اپنی غلطی کو تسلیم کیا، تو اللہ کی طرف سے ابتداءً آزمائش ہوئی۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اور صحابہ کرام نے ان سے بات چیت وغیرہ بند کر دی، بائیکاٹ کیا گیا، پھر اب بالآخر اللہ کی طرف سے ان کی توبہ قبول کر لی گئی۔ تو یہ واقعہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان فرمایا۔ تو اس میں علماء فرماتے ہیں کہ منافقین ہیلا کر کے بچ گئے اور وہ چالاکی سمجھنے لگے، ہیلا کر کے بہانہ کر کے بچ گئے، اور اس کے اوپر وہ فخر کرنے لگے، ہم نے حضور کو دھوکہ دے دیا، الیاذ باللہ حضور کو معلوم نہیں ہوا، ہم بچ گئے، چالاکی کر لیں۔ تو منافقین ہیلا کر کے، چالاکی کر کے، گناہ کر کے فخر کرنے لگے، اور مومنین جو ہے غلطی کا اقرار کر کے ندامت کرنے لگے۔ تو علماء فرماتے ہیں یہ ہمیشہ مومنین کی صفت ہوتی ہے، ایمان والے سے کبھی غلطی ہو جاتی ہے تو ایمان والا مان لیتا ہے، ایمان والا بہانہ نہیں کرتا، ہیلا نہیں کرتا، اللہ کے سامنے کوئی چالاکی نہیں کرتا اور اس بہانے پر فخر نہیں کرتا، بلکہ ایک ایمان والے کی شان ہوتی ہے، اگر کبھی گناہ ہو جائے، غلطی ہو جائے، فوراً اپنی غلطی کا اقرار کرتا ہے اور ندامت اور شرمندگی اسے ہوتی ہے، اور اسے کوئی جو ہے بہانہ کر کے بچنے کی کوشش نہیں کرتا۔ تو ایک بات تو علماء نے یہ بیان فرمائی۔ دوسری بات یہ بیان فرمائی کہ منافقین یہ سب کر کے بھی خوش تھے، کوئی فکر نہیں، پریشانی نہیں تھی کہ ہم تبوک میں شریک نہیں ہوئے، ہم نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو جھوٹ بولا، کوئی پریشانی نہیں، کوئی فکر نہیں، بلکہ آرام سے تھے۔ اور یہ 3 صحابہ، بڑے بڑے صحابہ، فرمایا کہ یہ جب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ناراضگی کا اظہار کیا، پریشان ہو گئے، تڑپنے لگے، اور جو ایک غلطی ہوئی تھی اس کے بعد سے کبھی انہیں سکون نہیں ملا جب تک کہ اللہ نے توبہ قبول نہ کر لی۔
تو یہ بھی ایمان والے کی صفت ہے۔ ایمان والا گناہ کرتا ہے تو بے قرار ہو جاتا ہے، گناہ کرنے کے بعد وہ گناہ اسے بوجھ محسوس ہوتا ہے، گویا کہ ایسا لگتا ہے مومن کبھی گناہ کرتا ہے تو کوئی پہاڑ چٹان اس کے سر پر رکھ دی گئی ہو، اور کوئی منافق گناہ کرتا ہے وہ ایسے آرام رہتا ہے جیسے کوئی مکھی بیٹھی ہو بدن پر، اسے اڑا دیا، جیسے کوئی فرق ہی نہیں پڑتا۔ ایسے ہی منافق گناہ کر کے اسے فرق ہی نہیں پڑتا ہے۔ مسلمان سے اگر کوئی غلطی ہو جائے، کوئی لغزش ہو جائے، وہ بوجھ محسوس ہوتی ہے، پریشان ہو جاتا ہے کہ کب یہ بوجھ میرے اوپر سے اتر جائے، کب میں توبہ کروں اور کب اللہ میری توبہ کو قبول کرے۔ فرمایا کہ ایک اور بات علماء نے اس واقعے میں یہ بیان فرمائی، یہ جو 3 صحابہ جن کے اوپر آزمائش آئی، بائیکاٹ کیا گیا، مسلمانوں نے سلام کا جواب تک دینا بند کر دیا، اللہ کی جانب سے امتحان تھا، یہ 3 صحابہ کون تھے؟ فرمایا ان میں 2 بدری اور 1 بیعت عقبہ میں شامل ہونے والے۔ حضرت کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ احد سے لے کر تمام لڑائیوں میں شریک تھے، غزوہ تبوک تک، غزوہ تبوک ہی میں شریک نہیں ہوئے، باقی تمام غزوات میں شریک تھے احد سے لے کر۔ باقی جو 2 صحابہ تھے وہ دونوں صحابہ بدری تھے، بدر میں بھی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ شریک تھے۔ حضرت کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بدر میں تو نہیں تھے، لیکن بیعت عقبہ جو مدینے کا ایک قافلہ مکہ حج کے لیے آیا تھا، اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مینا میں ان کو دعوت دی اور انہوں نے دعوت قبول کی اور حضور کو مدینہ آنے کے لیے بلایا تھا، ان لوگوں میں سے حضرت کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ تو اتنے پرانے صحابہ، اتنے کبار صحابہ، اتنے بڑے درجے کے صحابہ، ایک بار حضور کا حکم توڑا، اللہ ناراض ہو گئے۔ اتنے بڑے صحابہ، بدری صحابہ، ایک حکم اللہ کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا نہیں مانا، حضور کے ایک حکم میں غفلت ہوئی، اللہ ناراض ہو گئے اور اللہ کی جانب سے پکڑ ہوئی، اور ہم ہزاروں حکم حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے چھوڑ دے اور ہمیں کوئی احساس نہیں ہے۔ یہ عبرت لینے کی بات ہے۔ سورہ توبہ میں اللہ نے واقعہ بیان فرمایا، اس سے علماء فرماتے ہیں عبرت حاصل کرنی چاہیے کہ حضور کا ایک حکم چھوڑنے پر جب اللہ اتنے ناراض ہو سکتے ہیں، آج ہماری صبح سے شام کی زندگی، ہمارے معاملات، ہمارے نکاح، ہمارے جنازے، ہمارے کاروبار، ہمارا گھر، سب نبی کی سنتوں سے خالی ہے۔ کہیں نبی کی سنتوں کو ہمارے یہاں جگہ نہیں ہے۔ اگر کوئی کہہ دے کہ یہ حضور کی سنت ہے، ہم بڑی آسانی سے کہہ دیتے ہیں یہ سنت ہی تو ہے، یہ فرض تھوڑی ہے، کرنا ضروری تھوڑی ہے، یہ حضور کی سنت ہے، نہ کریں گے تو بھی چلے گا، ہلکے میں لے کر حضور کی سنت کا استہزاء، ہلکا پن ہمارے دلوں میں آ چکا ہے، اور حضور کے حکموں کو ہم اپنی زندگی سے، اپنے گھر سے، معاملات، معاشرت سے نکالتے چلے جا رہے۔ ہر وقت حضور کے حکم کی خلاف ورزی ہو رہی ہے اور ہمیں احساس نہیں کہ اللہ کتنا ناراض ہوگا۔ یہاں بڑے بڑے صحابہ ایک مرتبہ زندگی میں حضور کی تعمیل میں کمی ہوئی اور شرمندہ بھی ہیں، اس کے باوجود گرفت ہو رہی ہے۔ غزوہ احد میں جو ہوا، ابتداً غزوہ احد میں مسلمانوں کو کامیابی ملی، پھر دوبارہ شکست کے حالات ہوئے، 70 صحابہ شہید کر دیے گئے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دندان مبارک شہید کر دیے گئے، حضور کے گال میں خود کی کڑیاں دھس گئیں۔ یہ سب مسلمانوں پر جو حالات آئے، کیوں آئے؟ کہ چند صحابہ نے حضور کے حکم کو سمجھنے میں غلط فہمی ہو گئی اور حضور کے منشے کو، حضور کی مراد کو سمجھ نہیں سکے اور اس میں کوتاہی ہوئی، حضور کا حکم تھوڑا عمل نہیں کیا تو جیتی ہوئی جنگ ہار میں بدل گئی۔ 70 صحابہ شہید ہو گئے، صرف ایک حضور کے عمل کو سمجھنے میں غلطی کی وجہ سے، حضور کے ایک حکم کو سمجھنے میں اور عمل کرنے میں کمزوری کی وجہ سے جنگ احد میں جیتی ہوئی جنگ ہار گئے۔ اور آج ہم حضور کی سنتوں کو چھوڑے اور یہ سوچیں کہ ہر جگہ ہم کامیاب ہو جائے، مسلمانوں کو ہر جگہ عزتیں مل جائے اور ہر ایک انسان مسلمانوں کی ہر بات کو مان لے، یہ کہاں سے ممکن ہے؟ صحابہ نے ایک مرتبہ ایک حکم کو پورا کرنے میں کمی ہو گئی، جیتی ہوئی جنگ ہار میں بدل گئی، اور آج ہم نے حضور کی سنتوں کو ٹھکرایا۔
حضور کی سنتیں آج بڑے فرماتے ہیں، علماء فرماتے ہیں یتیم کی طرح بن گئی ہیں، کوئی انہیں ٹھکانہ دینا نہیں چاہتا۔ تو یہ فرمایا اس صورت میں اور اس آیت میں اور ان جو ہے واقعات کو بیان کر کے کہ ہر حال میں اللہ چاہتے ہیں کہ اللہ کے بندے حضور کی اطاعت کریں، حضور کی اطاعت پر اللہ کی مددیں آئیں گی، اللہ کی نصرتیں آئیں گی، اور حضور کی نافرمانی پر اللہ کی مددیں اور نصرتوں کو روک دیا جائے گا۔ تو اللہ نے آج کی تلاوت میں جو 11ویں پارے میں ابتدا میں پڑھا گیا غزوہ تبوک سے متعلق جو ہے آیات بیان فرمائے، علماء نے اس میں چند عبرت اور حکمت کی باتیں بیان فرمائی ہیں۔ اس کے بعد ایک مشہور آیت تلاوت کی گئی۔ مشہور آیت کیا ہے؟ ان اللہ اشترى من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ان اللہ اشترى، بے شک اللہ نے خرید لیا ہے، من المؤمنین، ایمان والوں سے۔ کیا خریدا ہے؟ انفسهم واموالهم، ان کی جانوں کو اور ان کی مالوں کو۔ کس کے بدلے خرید لیا؟ بان لهم الجنہ، کہ مومنوں کو جنت کے بدلے ان کا جان و مال خرید لیا گیا۔ اس آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہے ایک ڈیل ہوئی ہے، ایک معاملہ ہوا ہے، ایک تجارتی ایک انداز سے معاملہ اللہ بیان فرما رہے کہ اللہ نے خریدا ہے۔ کس سے خریدا ہے؟ مومنین سے خریدا ہے۔ کیا خریدا ہے؟ مومنین کے، یعنی ہمارے جان اور مال کو اللہ نے خریدا۔ کس کے بدلے خریدا؟ جنت کے بدلے اللہ نے خریدا ہے۔ کتنا بہترین انداز اللہ بیان فرما رہے ہیں۔ حالانکہ ہم غور کرنے کی ضرورت ہے، اللہ کیا فرما رہے ہیں؟ میں نے مسلمانوں سے، ایمان والوں سے ان کی جان اور مال کو خریدا۔ حالانکہ ہم جانتے ہیں ہماری جان بھی اللہ کی دی ہوئی ہے، ہمارا مال بھی اللہ کا دیا ہوا ہے، یہ جان بھی ہماری نہیں ہے، یہ مال بھی ہمارا نہیں ہے، پھر بھی اللہ کہہ رہے میں نے تمہارا مال، تمہاری جان خریدی تم سے، حالانکہ یہ چیز ہے ہی نہیں ہماری، یہ اللہ ہی نے دیا تھا، اللہ ہی کی نعمت تھی، پھر بھی اللہ کا کرم، اللہ کا احسان کہ اللہ کہہ رہے ہیں میں نے تم سے تمہاری جان اور مال خریدا۔ کس کے بدلے خریدا؟ جنت کے بدلے خریدا۔ یہ دیا بھی اللہ نے تھا یہ جان و مال، اور اس کے بدلے اللہ کیا دے رہے ہیں؟ جنت کی نعمت عطا فرما رہے ہیں۔ تو اس میں ایک بات علماء یہ بیان فرماتے ہیں کہ دیکھنے کی ضرورت ہے، خریدنے والے اللہ ہیں، تمام کائنات کے رب ہیں، تمام قدرتوں کے مالک ہیں۔ اور کس سے خرید رہے؟ ہم محتاج ہیں، اپنے ہر کام میں محتاج ہیں، ہم اپنے پیدا ہونے میں اللہ کے محتاج، ہم اپنی زندگی گزارنے میں اللہ کے محتاج، ہم اپنی ہر ضرورت کے پورا کرنے میں اللہ کے محتاج۔ اللہ کے بغیر انسان کچھ نہیں کر سکتا۔ ایسے محتاج سے خرید رہے ہیں۔ کون خرید رہے ہیں؟ مالک الملک خرید رہے ہیں۔ کیا خرید رہے ہیں؟ وہی چیز جو انہوں نے دی تھی وہی چیز خرید رہے ہیں۔ تو یہ گویا کہ اللہ کا کرم ہے، اللہ ہمیں کامیاب کرانے کے لیے اللہ ہی کی دی ہوئی نعمت کے بدلے جنت خرید رہے ہیں۔ دوسری بات علماء یہاں پر یہ بیان فرماتے ہیں، مسلمان کا مال اور مسلمان کی جان اتنی قیمتی ہے کہ یہ جنت کا بدلہ بن سکتی ہے۔ مسلمان کا مال کوئی معمولی نہیں ہے، مسلمان کی جان کوئی معمولی نعمت نہیں ہے۔ مسلمان کا جان اور اس کی مال اتنی قیمت اللہ کے یہاں ہے، جنت سے زیادہ قیمتی ہے۔ اسی لیے اللہ نے اس کے بدلے جنت ہمیں عطا فرمانے کا وعدہ فرمایا۔ تو ایمان والے کی جان اور مال اللہ کے یہاں جنت سے بڑھ کر قیمتی ہے۔ آج ہم نے اپنی قیمت نہیں پہچانی، ہم ایمان والے ہیں، ایمان کی قیمت ہمیں معلوم نہیں، اللہ کی نعمتوں کی قیمت ہمیں معلوم نہیں، حالانکہ ایک ایک ایمان والا اللہ کے جنت سے بڑھ کر قیمتی ہے۔ تو جنت کا بدلہ،
جنت کی قیمت اللہ نے کیا بیان فرمائی؟ ایمان والے کا مال اور ایمان والے کی جان اتنی قیمتی ہے، لیکن آج وہی مال ہم حرام جگہوں پر خرچ کر رہے ہیں، اللہ کی نافرمانی کی جگہوں پر خرچ کر رہے ہیں اور جہنم میں جانے والے اعمال کر رہے ہیں۔ تو اس کے لیے فرمایا کہ یہ جان اور مال امانت ہیں، اللہ کی دی ہوئی نعمت ہیں، اور اللہ نے اس کے بدلے جنت کے بدلے اسے خرید لیا، تو ہماری جان اللہ کے حکم پر لگے، ہمارا مال اللہ کے حکم پر لگے، اس کی کوشش کرنے کی ضرورت ہے۔ اس کے آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے آج کی صورت میں سورہ یونس کی تلاوت کی گئی۔ سورہ یونس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت یونس علیہ السلام کا تذکرہ فرمایا، اسی لیے اس سورت کا نام ہی سورہ یونس پڑ گیا۔ اس میں حضرت یونس علیہ السلام کے قوم کا تذکرہ ہے اور فرعون کا تذکرہ اللہ نے اس سورت میں بیان فرمایا ہے۔ دونوں واقعات میں علماء بیان فرماتے ہیں، عبرت کی بات یہ ملتی ہے، اللہ نے یہ بیان فرمایا کہ یونس علیہ السلام کی قوم نے ان کا انکار کیا، دعوت قبول نہیں کی۔ یونس علیہ السلام کی قوم نے یونس علیہ السلام کی دعوت قبول نہیں کی، انکار کیا۔ اللہ نے یہ فیصلہ کیا کہ اب عذاب نازل ہوگا۔ یونس علیہ السلام کو اطلاع دی گئی کہ تم اس گاؤں سے نکل جاؤ، یہ لوگوں نے تمہاری دعوت قبول نہیں کی، نافرمانی کی، اب میرا عذاب یہاں پر اترے گا۔ اللہ نے عذاب نازل کرنے کا ارادہ کیا۔ جیسے عذاب کے اثرات شروع ہو گئے یونس علیہ السلام کی قوم پر، جیسے عذاب کے اثرات شروع ہو گئے، وہ قوم فوراً وہ عذاب کے اثرات دیکھ کر رونے لگی، گڑ گڑانے لگی، اللہ سے سچی توبہ کرنے لگی۔ اللہ نے اس قوم کی توبہ قبول کر لی۔ یونس علیہ السلام تو یہ سوچ کر چلے گئے تھے کہ اب اللہ کا عذاب ہوگا، کیونکہ اللہ ہی نے کہا ہے، اللہ نے فرمایا کہ یہ نافرمان ہے، میرا عذاب اترے گا، اس لیے چلے گئے۔ لیکن جیسی عذاب کے اثرات دیکھے، یونس علیہ السلام کی قوم نے سچی توبہ کی، اللہ نے ان کی توبہ قبول فرمائی اور عذاب کو روک لیا۔ یہ واقعہ اللہ نے بیان فرمایا۔ اسی کے ساتھ اللہ نے فرعون کا تذکرہ فرمایا، اور یہ فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہ فرعون جب سمندر میں اور پانی میں ڈوب رہا تھا، موسیٰ علیہ السلام اور ان کے ساتھی بنی اسرائیل پار کر گئے، اللہ نے راستے بنائے، پانی میں وہ نکل گئے، پیچھے فرعون اور اس کا لشکر آیا تو دوبارہ وہ راستے پانی میں تبدیل ہو گئے اور فرعون ڈوبنے لگا۔ ملک الموت آ گئے، موت کو آنکھوں سے فرعون نے دیکھا، اس نے توبہ کی اور یہ کہا میں ایمان لاتا ہوں بنی اسرائیل کے رب پر، موسیٰ کے رب پر، لیکن اللہ نے فرعون کی توبہ قبول نہیں فرمائی۔ یونس علیہ السلام کے قوم کی توبہ قبول کی گئی، فرعون کی توبہ قبول نہیں کی گئی۔ دونوں واقعات اللہ نے بیان فرمائے۔ اس میں کیا بات علماء بیان فرماتے ہیں کہ جب تک موت کا اثر ضرور نہ ہو جائے، جب تک انسان موت کو آنکھوں سے نہ دیکھ لے، اس وقت تک توبہ اللہ قبول فرماتے ہیں، اور جب موت کو آنکھوں سے دیکھ لے، سکرات کا عالم شروع ہو جائے، ملک الموت روح نکالنے کے لیے آ جائے، اب اس کی توبہ قبول نہیں ہوگی۔ فرعون نے جو توبہ کی وہ توبہ موت کو دیکھنے کے بعد کی، قبول نہیں کی گئی۔ یونس علیہ السلام کی قوم نے جو توبہ کی وہ اثرات کو دیکھ کر اللہ کے عذاب کے فوراً انہوں نے توبہ کر لی، اللہ نے وہ توبہ قبول کر لی۔ تو اس میں فرمایا کہ توبہ کا دروازہ موت کے اثرات شروع ہونے سے پہلے تک ہے، ملک الموت کے آنے سے پہلے اور ملک الموت کے آنے کے بعد وہ نزاع کے حالات شروع ہونے سے پہلے تک اللہ نے توبہ کا دروازہ کھلا رکھا ہے۔ اس وقت تک توبہ کر لے تو اللہ زندگی بھر کے چاہے وہ کتنے ہی بڑے گناہ کیوں نہ ہو اللہ معاف فرماتے ہیں۔ ایک بار ملک الموت آ جائیں، موت کے اثرات طاری ہو جائیں، اب دعا اور توبہ قبول نہیں کی جائے گی۔ تو اس کے لیے ہمیں چاہیے کہ بار بار توبہ کرتے رہیں۔ معلوم نہیں موت کب آئے گی، آج کی رات ہم نے کی ہے، کل کا سورج ہم دیکھیں گے نہیں دیکھیں گے معلوم نہیں۔ یہ رمضان ہمیں ملا ہے، آئندہ رمضان ملے گا نہیں ملے گا اللہ بہتر جانتا ہے۔ یہ جو ہے فرمایا کہ اللہ کے سامنے حاضری کا ڈر، موت کا جو ڈر ہو، اور ہمیشہ ہم توبہ کرتے رہیں، کہیں ایسا نہ ہو کہ گناہوں میں زندگی گزر جائے
جائے اور اچانک موت آ جائے اور ہم توبہ کرے بغیر دنیا سے چلے جائیں اور ہمیشہ کے لیے نقصان اٹھانے والوں میں سے ہو جائے، اس کے لیے ہمیں توبہ کرنا چاہیے، ہمیشہ توبہ کرنا چاہیے، اس لیے کہ موت کب آئے گی معلوم نہیں، موت کو یاد رکھنا چاہیے۔ یہاں تک کہ علماء فرماتے ہیں موت کو ایسے یاد رکھنا چاہیے، مثال دے کر فرماتے ہیں یہ کپڑے آج میں نے پہنے ہیں، یہ کپڑے آج میں نے پہنے ہیں، موت کو ایسے یاد کریں کہ یہ کپڑے میں نے پہنے ہیں لیکن میں اتاروں گا یا مجھے نہلانے والا اتارے گا معلوم نہیں، یہ تو میں نے پہنے ہیں لیکن اسے میں خود اتاروں گا یا مجھے نہلانے والا اتارے گا اللہ جانتا۔ اتنا موت کو یاد رکھنا چاہیے، لیکن آج ہم نے موت کو بھلا دیا، موت کے تذکروں کو چھوڑ دیا، موت کے تذکرے بھی ہمیں پسند نہیں آتے ہیں، لہٰذا موت کو یاد رکھنا چاہیے اور اللہ سے توبہ کرنا چاہیے، اور موت سے پہلے توبہ کر لیں تو اللہ بڑے سے بڑے گناہ کو معاف کر سکتے ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے آگے اور کچھ واقعات بیان فرمائے، اس میں نوح علیہ السلام کا واقعہ اللہ نے آخر کی آیتوں میں بیان فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا عذاب شروع ہو گیا، زمین سے تنور سے پانی ابلنے لگا، آسمان سے پانی برسنے لگا۔ نوح علیہ السلام نے اپنے بیٹے سے کہا کہ آ جا تو کشتی میں سوار ہو جا، لیکن اس نے کہا کہ میں پہاڑ کی چوٹی پر چلا جاؤں گا اور میں وہاں جا کر اپنے آپ کو بچا لوں گا۔ تو نوح علیہ السلام نے کہا، اللہ نے بیان فرمایا کہ آج اللہ جسے بچائیں وہی بچ سکتا ہے، ورنہ پہاڑ کے چوٹی پر بھی جا کر کوئی نہیں بچ سکتا۔ پھر نوح علیہ السلام نے اللہ سے دعا کی، اے اللہ یہ میرا اپنا ہے، میرا بیٹا ہے، اسے تو معاف فرما۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ آئندہ ایسا سوال نہ کرو جس کی وجہ سے تمہاری نبوت کو خطرہ پہنچ سکتا ہے۔ تو کفار و مشرکین اگرچہ وہ اولاد ہی کیوں نہ ہو، ان کے لیے دعا کرنے کی گنجائش نہیں ہے۔ کافر جو کفر پر مر گیا، جو شرک پر مر گیا، وہ اگرچہ نبی کا رشتہ دار ہی کیوں نہ ہو، اس کے لیے نہ نبیوں کو دعا کرنے کی اجازت ہے اور نہ ہی اللہ ان کی مغفرت فرمائیں گے۔ تو اس کے لیے ڈرتے رہنا کہ کہیں کفر و شرک پر ہماری موت نہ آئے، بلکہ ایمان پر ہمارا خاتمہ ہو، اللہ سے مانگتے رہنے کی ضرورت ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم تمام کو سچی پکی توبہ کی توفیق نصیب فرمائے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک ایک حکم پر اور آپ کی سنتوں پر عمل کی توفیق نصیب فرمائے، حضور کی سنتوں کو ہلکا سمجھنے اور غفلت برتنے اور اس کے خلاف زندگی گزارنے سے اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے، اللہ ہم سب کو سچی پکی توبہ کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔